بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلکیوں میں آپ کا دوبارہ خیر و مقدم ہے۔ پچھلی قسط میں ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگوں میں موجود با اثر شخصیات اور ان اہم واقعات پر گفتگو کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مکہ کی تاریخ کو تشکیل دے رہے تھے۔ آج ہم اس بابرکت لمحے پر پہنچتے ہیں، صدیوں کے اندھیرے کے بعد نور کے طلوع کا لمحہ۔ اس قسط میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی سالوں کا سفر کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور شریفانہ پرورش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، حلیمہ السعدیہ کی نگرانی میں، والدین اور دادا کی جدائی، اور نوجوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اعلیٰ اخلاق، سچائی، ہمدردی اور بہادری جو نبوت سے بہت پہلے نمایاں تھے۔ عبد المطلب کے بیٹوں میں عبداللہ مثالی کردار اور شریف خصلتوں کے لیے مشہور تھے۔ عبداللہ نے آمنہ سے نکاح کیا جو بنو زہرہ کے سردار کی بیٹی تھی۔ آمنہ عزت و وقار رکھنے والی باحیا اور شریف النفس خاتون تھی۔ یہ شادی اسی وقت ہوئی جب قافلے کا موسم شروع ہونے والا تھا۔ عبداللہ نے اپنے نئی دلہن کے ساتھ شاید 5-6 دن ہی گزارے ہوں گے کہ انہیں شام کی طرف جانے والے تجارتی قافلے کے ساتھ روانہ ہونا پڑا۔ واپسی پر وہ بیمار ہو گئے۔ قافلہ مدینے میں رکا اور عبداللہ کچھ رشتہ داروں کے پاس ٹھہر گئے تاکہ صحت یاب ہو سکیں۔ ادھر آمنہ بے چینی سے اپنے شوہر کے لوٹنے کی منتظر تھیں تاکہ انہیں خوشخبری دے سکیں کہ وہ ان کے بچے کی ماں بننے والی ہیں، مگر آمنہ تک یہ خبر پہنچی کہ عبداللہ مدینے میں وفات پا گئے ہیں اور وہیں دفن کر دیے گئے۔ آمنہ نے ربیع الاول کے مہینے میں ایک لڑکے کو جنم دیا جو پیر کے دن پیدا ہوا۔ دادا عبد المطلب نے اس کا نام محمد رکھا، یعنی تعریف کیا ہوا۔ صحیح مسلم کی روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے۔ جب پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا، یہ وہ دن ہے جس میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ قریش کے معزز خاندانوں میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے نومولود بچوں کو 2 سال کے لیے صحرائی علاقوں میں بھیجتے تاکہ وہ وہاں دودھ پلانے والی خواتین کی نگرانی میں پرورش پائیں۔ مکہ جیسے شہروں میں بچوں کی اموات عام تھیں، اس لیے یہ طریقہ بچوں کی صحت اور بہتر ماحول کے لیے اختیار کیا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ بچے کو خالص اور فصیح عربی زبان سیکھنے کا موقع بھی ملتا تھا۔ بنو سعد بن بکر کی عورتوں کا ایک گروہ مکہ آیا کہ وہ بچوں کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ ان میں حلیمہ بنت سعدیہ اور ان کے شوہر بھی شامل تھے۔ حلیمہ نے ابھی ایک بیٹے کو جنم دیا تھا اور ان کی بڑی بیٹی کا نام شائمہ تھا۔ کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے پر آمادہ نہ تھا کیونکہ وہ یتیم تھے اور لوگ سمجھتے تھے کہ انہیں زیادہ اجرت نہیں ملے گی۔ جب واپسی کا وقت آیا تو سب عورتوں کے پاس بچے تھے مگر حلیمہ کے پاس کوئی نہ تھا۔ وہ خالی ہاتھ لوٹنے پر شرمندہ ہو رہی تھیں اور اپنے شوہر سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا، اس یتیم بچے کو لے لو، شاید اللہ اس کے ذریعے ہمیں برکت دے۔ جیسے ہی انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، حلیمہ اور ان کے گھر میں برکتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں۔ ان کی بوڑھی اونٹنی کے تھن دودھ سے بھر گئے اور سب آسودہ ہو گئے۔ حلیمہ کا سواری سب سے سست تھا، مگر جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلتی تو وہ سب سے آگے نکل جاتا۔
پورے 2 سال حلیمہ نے ایسی بے شمار برکتیں دیکھی۔ وہ اس برکت سے اتنی متاثر تھیں کہ بار بار آمنہ سے درخواست کرتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید کچھ عرصہ ان کے پاس رہنے دیا جائے، اور آمنہ اجازت دے دیتی تھی۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے تھے تو جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے۔ باقی بچے کھیلتے ہوئے بھاگ گئے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے رہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے انہیں زمین پر لٹایا، سینہ چاک کیا، دل نکالا اور اس میں سے ایک سیاہ حصہ الگ کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ شیطان کا حصہ تھا جو تم میں ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ شیطان ہر نو مولود کے دل پر چوٹ مارتا ہے، اسی لیے بچے پیدائش کے وقت روتے ہیں۔ پھر جبرائیل نے سونے کے پیالے میں زمزم کا پانی لے کر دل کو دھویا، واپس رکھا اور سینہ بند کر دیا۔ کئی دہائیاں بعد انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر ٹانکے کا نشان دیکھا۔ یہ واقعہ حلیمہ کو خوف زدہ کر گیا اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً ان کی والدہ کے پاس لے آئیں۔ اللہ کی سنت ہے کہ انبیاء کا اخلاق کامل ہوتا ہے۔ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مثالی کردار کے لیے تیار کرنے کا حصہ تھا۔ حلیمہ کے واپس لانے کے کچھ عرصے بعد آمنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب لے جانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اپنے رشتہ داروں سے مل سکیں۔ وہ چند ماہ وہاں رہیں، مگر واپسی پر آمنہ بیمار ہوئی اور راستے میں ایک مقام ابوا پر انتقال کر گئیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تقریباً 6 یا 7 سال کے تھے اور یتیم ہو چکے تھے۔ عبد المطلب نے انہیں اپنی نگرانی میں لے لیا اور اپنے تمام پوتوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ عبد المطلب کا کعبہ کے پاس ایک اونچا بیٹھنے کا مقام تھا جہاں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنے کی اجازت تھی۔ 8 سال کی عمر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار یتیمی دیکھی جب عبد المطلب بھی وفات پا گئے۔ پھر انہیں اپنے چچا ابو طالب کے سپرد کر دیا گیا۔ یتیم کی کفالت کے متعلق کئی احادیث ملتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ساتھ ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں ملا کر دکھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کام مکہ کے لوگوں کی بکریاں چرانا تھا، جس کے عوض کچھ اجرت ملتی تھی۔ نبوت سے قبل بھی کئی اہم واقعات پیش آئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 15 سال کے تھے تو کنانہ اور حوازن کے درمیان فجار کی جنگیں ہوئیں۔ کنانہ کے ایک شخص نے حوازن کے ایک فرد کو قتل کیا تھا، جس پر حوازن نے کنانہ پر حملہ کیا۔ کنانہ، جس میں قریش بھی شامل تھے، حرم کے اندر پناہ لینے پہنچے۔ حوازن نے غصے میں حرم کے اندر گھس کر حملہ کر دیا۔ یہ بہت بڑا جرم تھا۔ اگرچہ ابتدا میں غلطی قریش کی طرف سے تھی، مگر حرم کی بے حرمتی کی وجہ سے قریش نے مکمل جنگ چھیڑ دی۔ شروع میں حوازن غالب آئے، لیکن آخر کار قریش نے غلبہ حاصل کیا۔ پھر صلح ہوئی اور قریش نے خون بہا ادا کیا اور لڑائی ختم ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ان جنگوں میں اپنے چچاؤں کی مدد کیا کرتے تھے، تیر اٹھا کر انہیں دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے ان جنگوں میں شریک ہونے پر کوئی افسوس نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کا ایک اور اہم واقعہ عہد الفضول ہے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 20 سال کے تھے۔
یمن سے ایک شخص حج کے لیے مکہ آیا اور اس نے اپنا سامان قریش کے ایک بااثر تاجر العاص بن وائل کو بیچا۔ العاص نے ادائیگی سے انکار کیا اور ٹالتا رہا۔ یہ شخص قریش کی مختلف شاخوں میں گیا مگر کسی نے اس کی مدد نہ کی، کیونکہ العاص قریش میں تھا اور وہ اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ آخر چارہ کار کے طور پر اس شخص نے اشعار لکھ کر کعبہ کے سامنے پڑھنے شروع کر دیے۔ اس نے کہا کہ قریش نے ظلم کیا ہے کہ وہ حج کے لیے آئے ہوئے شخص کو لوٹ رہے ہیں جبکہ وہ کعبہ کے محافظ کہلاتے ہیں۔ یہ خبر پھیل گئی اور قریش کی غیرت جاگ اٹھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے فیصلہ کیا کہ اس ظلم کو روکا جانا چاہیے۔ انہوں نے قریش کے سرداروں کو جمع کیا اور ایک معاہدہ کیا گیا کہ مظلوم کی مدد کی جائے گی، چاہے ظالم کسی بھی قبیلے کا ہو۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اگر مظلوم دور دراز علاقے سے بھی ہو اور ظالم قریش میں سے ہو تب بھی ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے۔ کعبہ کے سامنے سب نے ہاتھ خوشبو میں ڈبو کر کعبہ پر لگائے۔ اسے عہد الفضول کہا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کے سب سے کم عمر شرکاء میں سے تھے۔ عربوں نے کبھی ایسا معاہدہ نہیں دیکھا تھا، کیونکہ ان کے ہاں قبائلی تعصب ہمیشہ انصاف پر غالب ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا کہ وہ عہد الفضول کے گواہ تھے اور اسلام کے بعد بھی ایسے معاہدے کی حمایت کرتے اور کبھی اس میں شامل ہونے سے پیچھے نہ ہٹتے۔ یہ واقعات نبوت سے پہلے کے ہیں اور بعد از نبوت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تائید کی۔ یہ سب واقعات بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غیر مسلم معاشرے میں رہتے ہوئے بھی معاشرتی اصلاح اور ظلم کے خلاف جد و جہد میں پیش تھے۔